دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ جادو ٹونا اپنی جگہ حق ہے، یعنی جواب سے پہلے ایک تمیز سمجھیں کہ جادو ٹونا حق ہے، قرآن سے ثابت ہے، میں بھی اس کو کوئی انکار نہیں کرتا ہوں، کرنا بھی نہیں چاہیے۔ لیکن یہ کس طرح ثابت ہوگا کہ فلاں پہ جادو ہو چکا ہے؟ یہ بتائے گا آپ کو کوئی شخص، عامل بتائے گا، کوئی شخص جو دعویٰ کرنے والا ہے وہ بتائے گا۔ اور یہ اچھی طرح یاد رکھیں کہ بالکل 100% شیورٹی کے ساتھ خبر صرف اللہ دے سکتا ہے یا اس کی وحی کے ذریعے اس کے نبی دے سکتے ہیں، باقی کوئی بڑے سے بڑا ولی بھی 100% شیورٹی کے ساتھ خبر نہیں دے سکتا ہے، کیونکہ یہ غیبی معاملات ہوتے ہیں اور یہ اللہ اس کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ تو لہٰذا یہ ضرور ہوتا ہے کہ کسی نے اپنا ذائچہ نکالا، کسی نے کچھ ظاہری علامات مقرر کی ہوئی تھیں، کسی مریض کے اندر وہ نظر آئیں، تو اس نے کہا کہ بھئی میرے علم کے مطابق، یہ میرے گمان کے مطابق لگتا ہے کہ آپ پر جادو ہے۔ یہ ایک صحیح صورتحال ہو سکتی ہے، پھر جادو ٹونے کا علاج اگر کرنا چاہیں تو کریں، اور وہ بھی سامنے والے کی کیفیات دیکھ لیں، اپنے علم کو دیکھیں، ہر ایک کو تصویر گھما کے یا تھوڑا سا ذائچہ نکال کے، بیچارے سب پہ جادو ہے، ہر تیسرا آدمی جادو کے اندر مبتلا ہے، آستانہ چلے گئے ایسے کہ جب آپ ہر ایک کو یہ کہیں گے کہ تم پر جادو ہے، سامنے والا بھی بیچارہ پریشان ہو جاتا ہے، گھبرا جاتا ہے، آپ اس کی نفسیات سے کھیلتے ہیں، اسے اپنا گاہک بنا لیتے ہیں، جادو ہے کہ اترنے کا نام نہیں لیتا، آپ پیسے لیتے ہیں، اس کو تعویذات دے دیتے ہیں، 4 دن بعد پھر وہی مسئلہ ہوتا ہے، 5 دن بعد پھر وہ مسئلہ ہوتا ہے، آپ اس کو ریگولر اپنا کسٹمر بنا لیتے ہو، تم پہ بڑے جادو ہو رہے ہیں، نئے نئے وار ہو رہے ہیں، اس لیے بار بار ہم سے آستانہ مت چھوڑنا، پیسے دیتے جاؤ۔ لوٹ مار کا سلسلہ بعضوں نے جاری کر رکھا ہے، اچھے لوگوں کی بات نہیں کر رہا ہوں، جو پیشہ ور قسم کے لوٹ مار کرنے والے ہیں ان کی بات کر رہا ہوں۔ لہٰذا اب اگر کوئی شخص فوت ہوا ہے، آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ فلاں چیز کی وجہ سے ہوا ہے؟ ایک تو ہے کہ ظاہری مرض ہوتا ہے، بخار تھا مر گیا، کینسر تھا مر گیا، یہاں پر کینسر نظر آ رہا ہے، بخار نظر آ رہا ہے، کوئی اور جیسے ابھی کرونا وغیرہ ہے یہ نظر آ رہے ہیں، اس کے علامات، سانس ہو رہا ہے، یہ ظاہری چیزوں سے فزیکلی طور پہ ایک چیز آپ کے سامنے آپ نے کر لیا۔ لیکن ایک آدمی بیمار ہے، آپ نے کہا اس کی بیماری نہیں ہے، یہ اصل میں جادو ہے، اس وجہ سے یہ مرا ہے، کیسے کہہ سکتے ہیں آپ؟ تو اس طرح کے حکم لگانا ٹھیک نہیں ہوتا۔ یہ تو پھر کوئی بھی مطلب یہ کہ شوہر بعد اوقات ایسے میں کیسز آتے ہیں، شوہر نے طلاق دے دی، بعد میں کہا اصل میں میرا دماغ باندھ دیا تھا جادو سے، اس نے بتایا عامل نے، لہذا طلاق نہیں ہوئی۔ پھر یہ ہر چیز کے اندر ہیلے بہانے نکل آتے ہیں۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ اس طرح کی جو مخفی چیزیں ہیں ان پر موت کو منسوب کرنا یا ان کے ساتھ تعلق قائم کرنا یہ صحیح نہیں ہوتا۔ ظاہری چیزوں کے ساتھ تو آپ کر سکتے ہیں، لیکن یہ کہنا کہ جی فلاں کی موت جادو ٹونے سے ہوئی، یہ نہیں، اللہ کے حکم سے ہوتی ہے اور اللہ کی مرضی سے ہوتی ہے۔ ہر ایک کی موت کا وقت مخصوص ہے۔ لوگ ہم پر بھی جادو کراتے ہوں گے، فرض کر لیں 50 ہزاروں کراتے ہوں گے، لیکن جب میری موت کا وقت آئے گا اسی وقت میں دنیا سے رخصت ہوں گا، اس سے پہلے ناکامی ان کا مقدر ہوگی۔ تو اس لیے اللہ کی طرف بس توجہ کریں، زندگی دینے والا، موت دینے والا اللہ تبارک و تعالی ہے، اسی کی طرف آپ کو توجہ رکھنی چاہیے، مالک ہے اسی طرف توجہ رکھیں۔ اس طرح چیزوں کو منسوب کر کے عاملین کے آپ اور ان کو اٹھا دیتے ہیں، اپر لیول پر لے آتے ہیں، اچھا جادو ٹونے سے مرا تھا، کس نے بتایا تھا؟ فلاں عامل نے بتایا تھا، دوسرے آستانے پہ پہنچ گئے وہ اور وسوسہ ڈالنا شروع کر دیے۔ یہ اللہ کی طرف کیوں نہیں توجہ کرتے؟ بھئی اللہ نے وفات دی ہے، ٹھیک ہے، علاج کرائیں۔ اور یہ بھی ایک غلط چیز ہوتی ہے، ضمناً بات آئی ہے، بس میں عرض کر دیتا ہوں کہ بعض عاملین آپ کو کہیں گے ڈاکٹر سے علاج چھوڑ دو، بس ہمارا روحانی علاج کرواؤ، بالکل غلط ہے، کبھی بات مت مانیے گا۔ بعض اوقات صرف بیماریاں ہوتی ہیں جو میڈیکلی پوائنٹ آف ویو سے ہوتی ہیں اور میڈیسن سے اس کا علاج ہو سکتا ہے، لیکن یہ اس کا علاج چھڑوا کر خود کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اس کو روحانی قرار دیتے ہیں، اور کتنے لوگ مر گئے ہیں۔ امریکہ کے اندر مجھے بتایا کہ ایک عامل صاحب پہنچ گئے، بچی کا کینسر ابتدائی سٹیج پر تھا، اسے کہا یہ کینسر وینسر کچھ بھی نہیں ہے، یہ اصل میں جنات کا اثر ہے جو میں دور کر دوں گا۔ انہوں نے مان لی بات، پتہ نہیں $1000 بھی ان سے لے لیے، پتہ چلا کہ وہ علاج کرتا رہا کامیاب تو نہ ہوا، وہاں سے چلا گیا، بعد میں جب چیک کرایا تو وہ آخری سٹیج پر پہنچ چکی تھی۔ یہ تو کارنامے ہیں۔ تو اس لیے آپ بیوقوف نہ بنیں، اچھے عاملین سے علاج کروانے میں حرج بھی نہیں ہے، لیکن اس طرح کے جو بیوقوف بنانے والے ہیں ان سے دور رہیں۔ ایک اس طرح کا جھوٹ ہے، اور اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کر کے بیان کیا تو ایسے شخص کے جہنمی ہونے میں اس وقت تک کوئی شبہ نہیں کہ جب تک وہ اس پہ توبہ نہ کر لے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح فرمایا کہ جس نے مجھ پر جان بوجھ کر جھوٹ منسوب کیا وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے، یعنی اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ تو یہ جھوٹی حدیثیں گھڑ کر اس طرح بھیجنا اور اس پہ خوش ہونا کہ میں نے بھیجی تھی، اتنے لاکھوں لوگوں نے اس کو آگے کر دیا، یہ خوش ہونے کا وقت نہیں ہے، یہ مقام فکر ہے، یہ خوف کا وقت ہے، ڈر جانے کا وقت ہے، اس لیے کہ آپ کے جھوٹ اور آپ کے گناہ کو لاکھوں لوگوں نے دیکھ لیا اور لاکھوں لوگوں تک پہنچا، جہاں جہاں پہنچے گا آپ کے لیے گناہ جاریہ۔
اتنا بڑا گناہ، ایک سنتا تو کم گناہ تھا، دو کے پاس پہنچا زیادہ گناہ، تین کے پاس زیادہ گناہ، لاکھوں کے پاس پہنچا، اب میدان محشر میں اس گناہ کو جو آپ نے پھیلایا اور عام کیا، اس کا وبال بھی اتنا ہی بڑا۔ تو اس پہ خوش ہونا چاہیے کہ آپ کو کوڑے پڑیں، آپ کے تھپڑ پڑیں، آپ کو بے عزت کیا جائے، آپ کو ذلیل کیا جائے اور آپ خوش ہو رہے ہوں، تو دیکھنے والے کیا لفظ آپ کے لیے کہیں گے وہ آپ خود سوچ لیجئے۔ میں یہاں پہ اس کی جرات نہیں کر سکتا، لیکن بہرحال خلاصہ کلام یہ ہے کہ جو ہمارے ینگسٹرز ہمیں سن رہے ہوں، نہیں سن رہے تو ان تک آپ پہنچا دیجئے جو ہمیں سن رہے ہیں، کہ خدا را ایسی حرکتیں نہ کریں، اس سے کوئی جنت وغیرہ واجب نہیں ہوتی۔ اور دوسری صورتحال یہ ہے کہ قرآن میں ساری تعلیمات موجود ہے، جنت کا راستہ بتایا گیا، حدیث میں موجود ہے، اکابرین کی کتابوں میں موجود ہے، ہم علماء بھی بیان کرتے ہیں، لیکن ہمارا مسلمان ان چیزوں کو اختیار نہیں کرنا چاہتا، کیونکہ یہ روٹ بہت لمبا ہے، اس میں مشقت ہے، اس میں نفسانی خواہشات کو قربان کرنا پڑے گا، اس میں ذاتی مفادات کو چھوڑنا پڑے گا۔ ہمیں چاہیے شارٹ کٹ، ایک لفظ کہیں جنت مل جائے، ایک مبارکباد دیں جنت مل جائے، اتنی آسان ہو گئی ہے جنت۔ دنیا حاصل کرنے کے لیے آپ صبح سے گھر سے نکلتے ہیں، شام کو گھر میں آتے ہیں، دھوپ میں کام کرتے ہیں، بعض اوقات آپ گالی تک سنتے ہیں، برا بھلا سنتے ہیں، اپنی عزت نفس کو مجروح کرتے ہیں، لیکن بہرحال سننا پڑتا ہے، باس کی بھی سننی پڑتی ہے اور افسر کی بھی سننی پڑتی ہے اور مل کے مالک کی بھی سننی پڑتی ہے، تب کہیں جا کے ایک سیلری ملتی ہے جس سے آپ کا مہینے میں گزارا ہوتا۔ اس کے لیے ہم سب چیزوں کے لیے تیار ہیں، لیکن دین کے لیے مشقت اٹھانے کے لیے تیار نہیں ہے۔ یہ غلط طریقہ ہے، اس طرح کے شارٹ کٹس کی طرف بالکل نہ جائے۔ یہ لے لیتے ہیں، انہوں نے کہا کہ صرف کیا قرآن کا ترجمہ پڑھنا کافی ہے یا عربک بھی پڑھنی چاہیے؟ دیکھیں اصل تو عربک ہے، پھر ہم اس کا ترجمہ کرتے ہیں، تو عربک کی اپنی ایک برکات ہیں، اور حقیقتاً تو قرآن عربی زبان میں نازل ہوا، اس کو تو لازم آپ پڑھیں، اس میں برکت زیادہ ہے، لیکن ساتھ ساتھ ترجمہ بھی پڑھیں اور تفسیر بھی پڑھیں۔ ترجمہ کافی نہیں ہے، پھر تفسیر بھی ساتھ میں آپ ملائیں۔ میری یوٹیوب پہ تفسیر ہے تدبر قرآن، یہ کیو ٹی وی پہ میں نے ریکارڈ کی تھی، کیو ٹی وی والوں نے ڈالی ہوئی ہے، اس کو آپ دیکھنا شروع کریں ایپیسوڈ 1 سے، لازم اس میں قرآن بھی پڑھا گیا ہے، ترجمہ بھی ہے، تفسیر بھی ہے، آپ غور سے سنیں اور بعد میں قرآن کو عربک پڑھیں، ترجمہ تفسیر کو ذہن میں لائیں، انشاءاللہ فائدہ ہوگا، لیکن ضرور ترجمہ اور تفسیر پڑھیں عربک کے ساتھ۔ ایک انہوں نے کہا کہ اسکول کے بچوں سے اسکول کی صفائی کروانا جبکہ یہ ماسی وغیرہ وہاں پر نہ ہو کیسا ہے؟ دیکھیں یہ شرعاً جائز نہیں ہے، کبھی کبھار ایسا ہو کہ چلو تھوڑی بہت ایک ہفتہ صفائی جسے منا لیتے ہیں، یا مہینے میں ایک دفعہ سارے بچے ٹیچرز مل گئے، گنجائش نکلے گی، وہاں بچے پڑھنے کے لیے آئے ہیں، صفائیاں کرنے کے لیے نہیں آئے۔ یہ اسکول کی ذمہ داری ہے کہ وہ وہاں پر ماسی رکھے یا کوئی ایسا ذمہ دار وغیرہ رکھے، وہ صفائی کرے گا، بچوں کو اس کام کے لیے یوز نہیں کرنا چاہیے، اور جو کر رہے ہیں وہ غلط کر رہے ہیں۔ کبھی کبھار جیسے میں نے کہا چل جائے گا، لیکن ڈیلی بیسس کے اوپر یا اپنا وہ پیسہ بچانے کے چکر میں ہوں گے کہ چھوڑو کون رکھے، بچوں کو یوز کرتے رہو، اور ان میں بھی زیادہ تر غریبوں کے بچے استعمال ہو رہے ہوں گے، متوسط طبقہ یا اعلیٰ طبقہ یا کسی بڑے منصب والے کا بچہ اس میں تو جرات ہی نہیں کریں گے، اس کو تو سائیڈ میں بٹھا دیں گے، غریبوں کے بچے بیچارے، مزدوروں کے بچے وہ صفائیاں کر رہے ہوں گے، ان کے لیے حقارت کا پہلو بھی ہے، ان کے لیے ایک ان کی عزت نفس بھی مجروح، یونیفارم بھی گندا، وہ اس لیے پڑھنے کے لیے کوئی آئے تھے، تو بہرحال یہ بالکل غلط رویہ ہے، اس چیز کو اس کی حوصلہ افزائی نہیں کی جائے گی۔ یہ بہن نے جو فرمایا کہ بھائی نے کہا 4 لاکھ مجھے دو، میں دکان تمہیں ٹھیکے پہ دیتا ہوں، یا جو بٹے کا لفظ انہوں نے شاید استعمال کیا، اور اس سے کرایہ تم 6 ماہ یا 6 سال پتہ نہیں کیا کہا، وہ کرایہ تم لیتی رہنا، اور وہ میرا پیسہ لے کے اس سے پلاٹ خرید لیا، کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں معاہدہ ہی غلط ہے، بالکل یہ بالکل غلط ہے، وہ یہ قرضے کی حیثیت رکھتا ہے، اس سے کوئی انویسٹمنٹ کوئی کی ہے اس نے تو کہا یہ مجھے دے دیں، اس قرض کے اوپر آپ کو نفع دیتا رہوں گا، اور بعد میں آپ کو پیسہ بھی واپس لوٹائے گا، تو یہ قرض کے اوپر نفع ہے جو بالکل سودی معاہدہ تھا، وہ تو گناہگار ہوا، آپ بھی گناہگار ہوئیں، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کریں اور فوراً سے پیشتر کہیں میرا پیسہ مجھے واپس کرو۔ دوسرا یہ کہ پلاٹ میں آپ کی انویسٹمنٹ شمار نہیں ہوگی، کیونکہ آپ نے ادھر انویسٹمنٹ کے لیے اس قصد و ارادے سے کوئی دیا، اس نے اگر اس سے کوئی بھی پیسہ لیا وہ قرضہ ہے، قرضے سے وہ جو لے گا وہ اس کی ملکیت ہوگی، آپ کی نہیں ہوگی۔ قرض کی تعریف علیحدہ ہوتی ہے، اور اگر انویسٹمنٹ کے لیے آپ دیتے ہیں جس کو شرکت کہا جاتا ہے، وہ ایک الگ چیز ہوتی ہے، اس کے لیے باقاعدہ شرکت کا معاہدہ ہوتا ہے۔ آپ نے تو قرض دیا ہے اور قرض پہ بھی سود لینے کا ارادہ کیا، اب وہ آپ کی خالی یہ کہ چلو یہ میں سود نہیں لیتی، اس میں حصہ ملا لیتی ہوں، یہ اب ملنے کے بعد آپ کی نیت کوئی کام نہیں کرے گی، نیت عمل سے پہلے ہوتی ہے، لہذا پلاٹ تو بھائی کا ہے، وہ اگر اس کو سیل کرے گا جتنا پروفٹ وغیرہ ہوگا وہ اس کا ہوگا، لیکن آپ فوراً سے پیشتر اپنا پیسہ اس سے واپس لیں، اور یہ معاہدہ بالکل غلط ہے۔ اس دوران اگر وہ کوئی نفع دینا بھی چاہے دکان کا تو بالکل نہ لیں کہ وہ نفع لینا آپ کے لیے حرام تھا،
اور جو آپ نے معاہدہ کیا تھا اس پہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کرنا واجب ہے۔ میں بالکل عرض کرتا ہوں، یہ کویسچن کیا تھا کہ اگر کوئی کسی سے کوئی چیز مانگتا ہے، اس شخص کے پاس موجود ہے لیکن پھر بھی جھوٹ بول دیتا ہے میرے پاس نہیں ہے، تو کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں، جھوٹ بولنا تو اس سلسلے میں بالکل جائز نہیں ہے، چاہے وجہ کوئی بھی ہو، صراحتاً جھوٹ سے اجتناب کرنا چاہیے، گناہگار ہوگا۔ لیکن بعض صورتوں میں ہو بھی سکتا ہے، وہ میں بتاتا ہوں۔ ایسی صورت میں کہ جب کچھ ہم سے چیز مانگتا ہے، بعض معقول وجوہات کی بنا پر آپ توریہ کر سکتے ہیں۔ توریہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ سامنے والا کچھ سمجھے، آپ کچھ اور الفاظ ادا کریں، ٹھیک ہے نا؟ تو اس طرح کے ذو معنی بات جس کو کہتے ہیں کہ صراحتاً جھوٹ بھی نہ ہو اور سامنے والا جو ہے وہ سمجھے اس کے پاس چیز نہیں ہے۔ وہ معقول وجہ کیا ہو سکتی ہے کہ مثال کے طور پہ اس کو مانگنے کی عادت ہے، ہر ایک سے مانگتا رہتا ہے، یا پھر یہ کہ لے جاتا ہے چیزیں ادھار مانگ کر اور پھر واپس نہیں کرتا ہے، تنگ کرتا ہے، اور بہت ساری، یا ایسا شخص ہے کہ جو فاسق و فاجر ہے، اس کو دیں گے تو آپ کی چیز کا مس یوز کرے گا، غلط استعمال کرے گا، یا فی الفرض وہ بدعقیدہ شخص ہے، جیسے بعض ہوتے ہیں ریلیٹیو میں ہوتے ہیں، آپ نہیں چاہتے کہ اس سے ہمارا رابطہ رہے، اسے آپ نے ٹالنے کے لیے، منع کرنے کے لیے اس طرح کیا، تو یہ پھر آپ ذو معنی بات کہہ کے منع کر سکتے ہیں۔ لیکن اگر ایسی کوئی چیز نہیں ہے، وہ صحیح العقیدہ مسلمان ہے اور بوقت ضرورت ہی مانگ رہا ہے، مانگنے کی کوئی عادت بھی نہیں ہے، چیز موجود ہے، پھر آپ بخل میں یا اس چیز کی محبت میں مبتلا ہو کر اسے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں خرچ کرنے کا ارادہ نہ کریں، بلکہ روک لیں ہاتھ کو، یہ شرعاً معیوب ہے اور آخرت میں آپ کے لیے پچھتاوے کا سبب بن سکتا ہے۔ صراحتاً جھوٹ کی صورت اس وقت بن سکتی ہے، اس میں بھی ایک صورت ہو سکتی ہے کہ جب آپ کو پتہ ہے کہ اگر میں کوئی بھی ہیلے بہانے کریں گے تو ایسے بعض چپکو، ہم اس کو سطحی زبان میں کہتے ہیں چپکو، کہ وہ چپک جاتے ہیں، کہ وہ ہٹنے کا نام نہیں لیتے ہیں، ذرا بھی آپ ذو معنی بات کہیں تو کراس کویسچننگ کر کے آپ کو وہاں تک پہنچا دیں گے کہ آپ ہاں کہنے پہ مجبور ہو جائیں، اور خرابیاں وہی ہوں جو میں نے آپ کو بتائیں، کہ وہ اس کو دینے کا مطلب یہ ہے کہ وہ ڈھنڈورا پیٹے گا، آپ کے راز ظاہر کر دے گا، آپ کے بارے میں دوسروں کو کہے گا کہ ان کے پاس ہے، تم ان سے پاس جاؤ، یعنی بہت زیادہ فتنہ فساد، آپ کے لیے مشکلات کے دروازے کھلیں۔ ایسی صورت میں صرف اور صرف اپنے آپ کو ایک بہت بڑے نقصان سے بچانے کے لیے، فتنوں سے بچانے کی نیت سے صراحتاً جھوٹ بھی بولا جا سکتا ہے، لیکن ہم نے جیسے عرض کیا کہ یہ بہت ہی کوئی مجبوری، سخت مجبوری کی صورت میں ہو تب، اور اس کے بعد بھی احتیاطاً اللہ کی بارگاہ میں توبہ کریں، کیونکہ بہرحال جھوٹ کوئی اچھی چیز نہیں ہے، لیکن بعض صورتوں میں چل سکتا ہے، اور بہتر و افضل وہی ہے کہ ذو معنی بات کہیں، جبکہ دینے میں شرعاً قباحت ہو، اور کوئی قباحت نہ ہو، دینا ہی وہاں پر شریعت کو مطلوب اور محبوب ہے، تو پھر اس کو روکنا یہ آپ کے لیے وبال آخرت بن سکتا ہے۔ ان دو تین صورتوں پہ توجہ رکھیے۔ بہن کہتی ہیں کہ ان کے شوہر نے ان کو 5 مرتبہ طلاق دی ہے، لیکن اس کے باوجود زبردستی ساتھ رکھا ہوا ہے۔ مجھے کنٹرول روم سے بتایا کہ وہ شوہر دھمکیاں دیتا ہے کہ اگر تو گئی تو پھر تیرے ماں باپ کو مار دوں گا، تو وہ مجبوراً رہ رہی ہے، کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں، اس میں مسئلہ یہ ہے کہ اگر شوہر اقرار کرتا ہے کہ ہاں میں نے تمہیں طلاقیں دی ہیں، اور اس کے بعد زبردستی رکھتا ہے، تو پھر یہ وبال شوہر کے اوپر ہے۔ آپ جتنا، یہ بہن سے میں مخاطب ہوں کہ آپ جتنا اپنے آپ کو بچا سکیں بچائیں، اس کے قریب آنے سے، اس کو قریب آنے سے جتنا ہو سکتا ہے، لیکن چونکہ اب آپ کے لیے یہ جان سے مارنے کی، اگر وہ صحیح دھمکی دے رہا ہے اور واقعی گولیاں مار دیتا ہے آپ کے ماں باپ کو، یا آپ کو خوف ہے کہ اگر نہیں مانوں گی تو ایسا کر گزرے گا، تو پھر آپ وہاں پر رہ سکتی ہیں، اور زبردستی اگر وہ کرے تو اس کے اوپر وبال ہے، آپ اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کریں۔ اور اگر بالفرض قول میں اختلاف ہو گیا، شوہر کہتا ہے میں نے طلاقیں دی نہیں، آپ کو سمجھ میں آیا کہ مجھے اس نے طلاقیں دی ہیں، ایسی صورت میں پھر اگر کسی مفتی صاحب سے فتویٰ لیں گے بھی تو وہ آپ سے کہیں گے پہلے کہ آپ گواہ پیش کریں کہ اس نے طلاقیں دی تھی۔ اگر آپ 2 مرد یا 1 مرد 2 عورتیں گواہ پیش نہ کر سکیں تو شوہر سے کہا جائے گا کہ تم قسم کھاؤ کہ تم نے طلاق نہیں دی۔ اگر وہ قسم کھا لیتا ہے تو شوہر کا قول معتبر ہے، کوئی طلاق واقع نہ ہونے کا ہی حکم دیا جائے گا۔ ایسی صورت میں آپ کا ان کے ساتھ رہنا بالکل ٹھیک ہے۔ لیکن اس میں بھی یہ کہا گیا اگر عورت یہ سمجھتی ہے کہ طلاقیں دیں اور یہ جھوٹی قسم کھا رہا ہے تو جس طرح ہو سکے اپنے آپ کو بچائیں۔ تو بہرحال اگر آپ یہ سمجھتی ہیں اور شوہر طلاق کا اقرار کر رہا ہے اور آپ سمجھتی ہیں زبردستی رکھا ہوا ہے تو وبال اس پر ہے، اور یہ یاد رکھیں کہ بہرحال جب جسمانی تعلق قائم ہوگا یہ زنا خالص ہوگا، اگر کوئی بچہ پیدا ہوا تو ولد الزنا ہوگا، اور ایک ایک لمحہ آپ لوگوں کا ہے حرام۔ لیکن مجھے یقین ہے کہ اگر آپ واقعی آپ کو زبردستی رکھا ہوا ہے تو آپ پہ وبال نہیں۔ لیکن دوسرا یہ کہ آپ کو یہ سوچنا ہوگا کہ کیا آپ قانونی راستہ اختیار کر کے جان چھڑا سکتی ہیں کہ نہیں۔ ایک لمحے کے لیے انسان اپنے آپ کو قربان کر دے، یہ بہت بہتر ہے، اس حرام زندگی سے تو بہت بیسٹ ہے۔ کسی طرح گھر سے آپ بھاگیں، کچھ بھی کریں اور پولیس میں، تھانے میں جا کر بتائیں،
امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے لیے راستے بنائے گا۔ ظالم کا یہ ظلم ایک حد تک چلتا ہے، اس کے بعد نہیں چلتا۔ کوئی بھی فرعون سے زیادہ طاقتور تو وہ نہیں ہوگا، فرعون کو اللہ نے غرق کر دیا۔ تو اس طرح کے جو ظالم حضرات مجھے سن رہے ہیں، جو زبردستی کر کے غریبوں کی غربت سے، ان کے کمزوروں کی کمزوری سے فائدہ اٹھا کر ان پہ مسلط ہو کے بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کا انجام بہت دردناک ہونے والا ہے۔ آپ کو اتنی بری موت آئے گی کہ آپ پناہ مانگیں گے، 7 سمندر بھی آپ کو پلا دیے جائیں تو آپ کی پیاس ختم نہیں ہوگی، حلق میں کانٹے ہوں گے۔ ایسے لوگ مرنے لگیں تو ان کے جو قریبی لوگ ہیں، میں ان سے گزارش کرتا ہوں ان کا منہ کھول کر دیکھیے گا، زبان پہ آپ کو اتنے لمبے لمبے کانٹے نظر آئیں گے۔ اس قسم کے ظالم لوگ جو ظلم کیے کرتے ہیں اور توبہ کیے بغیر مریں، ان کا انجام بڑا، میں نے خود اپنی آنکھوں سے بڑا دردناک انجام دیکھا ہے۔ اور اس کے بعد آپ کو عذابات قبر کی بشارت ہے۔ آپ کی وہاں چیخیں سننے والا کوئی نہیں ہوگا، یہاں تو آپ گھور کے دیکھ لیتے ہیں، گن اٹھا لیتے ہیں، تھپڑ مار دیا، گالیاں بک دیں، آپ کے پاس افراد ہیں، گارڈز ہیں 50-60، یہ آپ نکلتے ہیں تو بڑے روب کے ساتھ نکلتے ہیں۔ قبر میں جائیں گے آپ سے زیادہ مسکین، کمزور، ضعیف اور دبا ہوا، ڈرا ہوا، سہما ہوا، بے بس اور کوئی بھی نہیں ہوگا، اور وہاں پہ مارے لگیں گے رات دن، آپ کی چیخیں سننے والا کوئی نہیں ہوگا۔ پھر میدان محشر میں سارے مظلوم کھڑے کیے جائیں گے، آپ جیسے ٹارزن کو بھی کھڑا کیا جائے گا، وہاں پہ آپ کانپ رہے ہوں گے، رنگ فق ہوگا، نگاہیں شرم سے جھکی ہوں گی، سر جھکا ہوگا، اور اس سارے غسیلی نگاہوں سے دیکھ کر ساری آپ کی نیکیاں لے جائیں گے اگر ہوں گی تو، ورنہ ان کے گناہ آپ کے نام اعمال میں ڈالے جائیں گے، اور فرشتے گردن سے پکڑ کے گھسیٹتے ہوئے جہنم کے اندر لے کے جائیں گے اور جہنم کی گہرائیوں میں گرائیں گے۔ اور وہاں پہ پھر آدمی جب گھسیٹ رہا ہوگا تو ہاتھ جوڑ کے معافیا مانگ رہا ہوگا، مجھے بچا لو، نہیں بچایا جائے گا۔ میری یہ کلپ سنائیں، ایسے ظالموں کو سلائیں، اگر تو یہ ہدایت ہوگی ان کی قسمت میں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہدایت دے گا، ورنہ ان کا انجام یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں اپنے پاس سے، یہ قرآن اور حدیث کے اندر بیان ہوا ہے، بڑا برا انجام ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا، جانتے ہو کہ میری امت کا مفلس کون ہے؟ صحابہ کرام نے عرض کیا، رسول اللہ ہمارے نزدیک تو مفلس اور کنگال وہ ہوتا ہے جس کے پاس نہ دراہیم ہے نہ دنانیر۔ سرکار نے فرمایا لیکن میری امت کا مفلس شخص وہ ہوگا جو میدان محشر میں پہاڑ کے برابر نیکیاں لے کر آئے گا، لیکن کسی کو گالی دی تھی، کسی کو مارا تھا، کسی کا مال دبایا تھا، تو یہ ان میں سے کوئی اس کی کچھ نیکی لے جائے گا، دوسرا کچھ نیکی لے جائے گا، کوئی کچھ نیکی لے جائے گا، حتیٰ کہ اس کے نامہ اعمال میں کوئی نیکی باقی نہیں رہے گی۔ اس کے بعد جہنم ہوگا۔ یہ انجام بیان ہوئے ہیں، تو خدا را طاقت کو مظلوم کی مدد کے لیے استعمال کریں، غریبوں کی مدد کے لیے استعمال کریں، اللہ آپ کو عزت دے گا، وقار دے گا۔ ایک مصنوعی عزت ہوتی ہے کہ آپ مار پیٹ کر کے، روب جما کے، ظلم کر کے حاصل کرتے ہیں، اس میں بندہ سامنے عزت دیتا ہے، پیٹ پیچھے آپ کو گندی گندی گالیاں دے گا، لعنتیں کرے گا، ہاتھ اٹھا کے بد دعائیں دے گا۔ ایک ہے کہ آپ اپنی طاقت کو، اپنے زور کو، اپنے مال کو اللہ کے لیے، غریبوں کے لیے استعمال کرتے ہیں، ان کی مدد کرتے ہیں، ان کے ساتھ پیار کرتے ہیں، اس میں پھر سامنے تو ہوگی عزت، تنہائی کے اندر بھی مسلح بچھا کے لوگ آپ کے لیے دعائیں کر رہے ہوں گے، اور جب آپ مریں گے تو ہزارہ لوگ آپ کے لیے دعائیں کریں گے، اور آپ کی قبر انشاءاللہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنے گی۔ اللہ ہدایت عطا فرمائے۔ ایک یہ کہتی ہیں کہ اگر سورہ اخلاص کا کوئی وظیفہ پڑھ رہے ہوں کہ جیسے 10 بار پڑھنی ہے، 100 بار پڑھنی ہے، تو کیا اس سے پہلے ہر بار بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنی ہوگی؟ دیکھیں پڑھ لیں، مستحب ہے، نہ بھی پڑھیں کوئی بات نہیں، جب وظیفہ پڑھ رہے ہیں تو نہ پڑھیں کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن پڑھیں گے تو برکت بڑھے گی، کم نہیں ہوگی، نہ وظیفے کے نتیجے میں کوئی فرق پڑے گا، یہ اچھی طرح یاد رکھیں، بلکہ برکات میں اضافہ ہوگا۔ تو ہر دفعہ سورہ اخلاص سے پہلے بسم اللہ پڑھ لیں، یہ بہتر ہے۔ زمانے میں اگر کوئی کسی کے پاس تعزیت کرنے جاتا تو اسے یہ نہ پتہ چلتا کہ رشتہ دار کون ہے، قریبی رشتہ دار، اور اجنبی کون ہے، سبھی رو رہے ہوتے تھے، صدمے میں، افسوس، اپنی موت کی طرف متوجہ۔ اس زمانے میں پھر فقہا نے فرمایا کہ بلند آواز سے ذکر اس غور و تفکر کی راہ میں رکاوٹ بنے گا، لہٰذا مکروہ ہے۔ پھر جب تغیر زمانہ ہوا، اب لوگ جنازے کے ساتھ جا رہے ہیں، کوئی موبائل پہ کاروبار کی باتیں کر رہا ہے، ہنسی مذاق ٹھٹے کر رہے ہیں، تو کہا کہ بلند آواز سے ذکر کرنے دو کہ اب یہ جو ذکر ہے موجودہ زمانے کا، یہ غفلت پیدا نہیں کرے گا، غور و تفکر سے روکے گا نہیں، بلکہ غفلت کو ختم کرے گا۔ مقصود بدل گیا۔ آج دیکھیں جو یہ نوافل کی جماعت منع کر رہے ہوتے ہیں نا، یہ جنازے کے ساتھ جاتے ہیں بلند آواز سے کلمہ شہادت اشہد لا الہ، بلند آواز سے کلمہ پڑھ رہے ہوتے ہیں، ان سے کوئی وہیں روک لیجیے اور کہیں کہ نوافل کی جماعت تو مکروہ ہے، ابھی تک آپ شدت سے منع کر رہے ہیں، کلمہ بھی تو مکروہ لکھا تھا فقہا نے، وہ کیوں کر رہے ہیں آپ یہ بتائیں۔ تو یہ جو منع کرتے ہیں نا، اکثر ان کو لاجک بھی پتہ نہیں ہوتی، اور جن کو پتہ ہے مجھے حیرت ہے کہ خود اعلیٰ حضرت کو آپ فالو نہیں کرتے ہیں، حالانکہ اپنے آپ کو کہتے ہیں ہم رضوی ہیں، تو کیوں نہیں فالو کرتے آپ؟ آئیے اس کے اوپر پھر مطلب ایک بھائی کہتے ہیں کہ سنا ہے کہ گھر میں اگر سورہ بقرہ پڑھی جائے جیسے حدیث میں آیا
تو شیطان گھر سے بھاگ جاتے ہیں۔ تو کیا میں ایسا کر سکتا ہوں کہ ٹی وی پر یا موبائل پہ سورہ بقرہ بلند آواز سے لگا دوں تو یہ فضیلت حاصل ہو جائے گی کہ نہیں؟ دیکھیں، ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی بات کو بیان کرتے ہیں تو پھر ہمیں بعینی اس کو لینا ہوگا، اس میں بڑی حکمتیں ہوتی ہیں۔ سرکار نے پڑھنے کی ترغیب دی ہے، اور پڑھنا اسی وقت متحقق ہوگا جب آپ خود پڑھیں گے، تو یہ ریکارڈنگ غالباً اس کا فائدہ اتنا نہیں دے گی، برکت ضرور ہوگی، لیکن حدیث کی فضیلت حاصل کرنے کے لیے آپ کو پڑھنا ہی ہوگا، لہٰذا پڑھیں اور یہ سستیاں نہ کی جائیں۔ اور پھر کچھ کویسچن ہیں۔ ایک اندرون سندھ گاؤں ہے، ان کے افراد نے یہ کویسچن کیا کہ ہمارے ہاں نکاح خواں لڑکے سے قبول کراتے ہوئے صرف اس کے کان میں لڑکی کا نام ذکر کرتا ہے، یعنی فلانہ بنت فلاں سے میں نے تمہارا نکاح کیا اتنے مہر کے بدلے میں، کان میں، اور پھر اس سے قبول کرواتا ہے، گواہ نہیں سن پاتے، اور اس کی وجہ یہ بیان کرتے ہیں کہ گھر والے نہیں چاہتے کہ ہمارے گھر کی عورت کا نام غیر مرد سنیں، تو ایسے نکاح کی کیا شرعی حیثیت ہے؟ اور وہ کہتے ہیں ہمارے گاؤں میں سب کے نکاح ایسے ہی ہوئے ہیں، اب تو ان کے بچے بھی ہیں، تو کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں، گواہ کا مطلب کیا ہوتا ہے، پہلے یہ سمجھیں کہ گواہ کہتے کس کو ہیں۔ گواہ اسے کہتے ہیں جو موقع پہ موجود ہو، کسی چیز کو دیکھ رہا ہو، کسی چیز کو جو سننے والی ہے تو اس کو سن رہا ہو، تاکہ وہ بعد میں اس پر گواہی دے سکے۔ اب جب آپ اس پر یہ کلام ہی مخفی رکھیں گے تو وہ گواہ کہاں رہا؟ وہ تو صرف ایک منظر دیکھ رہا ہے کہ چپکے سے کان میں کچھ کہا گیا۔ تو لہٰذا اچھی طرح یاد رکھیں کہ اس طرح کے نکاح کہ جس میں کوئی گواہ نہ ہو اسے نکاح فاسد کہتے ہیں۔ اب یہاں بظاہر لوگ موجود ہیں، لیکن جب ان کے کان تک آواز نہیں پہنچی تو کیا پتہ کہ کس کا نکاح کس کے ساتھ ہو رہا ہے۔ کل اگر ان سے پوچھا جائے، کوئی جیسے اجنبی لوگ ہوتے تو ان سے پوچھا جاتا تو وہ نہ بتا سکتے، تو بہرحال اس کے لیے نکاح فاسد کا حکم ہوگا۔ ایسے جو قاضی صاحب ہیں وہ بھی گناہ گار ہوئے، اور جتنے بھی گاؤں کے اندر ایسے نکاح ہوئے ہیں، یہ سمجھ لیجئے کہ نکاح تو ہو گیا لیکن اس کو ختم کرنا واجب تھا، انہوں نے کر لیا۔ اس نکاح کے بعد جسمانی تعلق فقہا نے گناہ لکھا ہے، لیکن وہ زنا نہیں ہوتا، تو بہرحال انہیں چاہیے کہ سب جتنے بھی گاؤں والے ہیں وہ تجدید نکاح کر لیں، دوبارہ نکاح کر لیں، اور سابقہ معاملے پہ توبہ کریں، اور اب نیکسٹ ٹائم جو ہے وہ لڑکی کا نام بلند آواز سے ذکر کریں تاکہ گواہ اس کو سنیں اور وہ گواہ کہلائیں شرعی لحاظ سے، ورنہ یہ مطلب اس طریقے سے نہیں ہوگا۔ اب ان سے یہ پوچھا جائے کہ یہ اسی میں تمہیں غیرت رہ گئی ہے کہ ہمارے گھر کی بچی کا نام غیر مردوں کے سامنے نہ لیا جائے، بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا نام لیا گیا، دیگر جتنی صحابیات ہیں ان کے نکاح ہوتے ہوئے ان کے نام لیے گئے قبول کراتے ہوئے، آپ کون سے ایسے غیرت مند اور کون سی ایسی غیر شرعی حیا لے کر آ گئے کہ اس میں آپ کو ساری غیرت و حیا اس میں نظر آ گئی؟ باقی سارے گناہ کے کام ہو رہے ہوں گے وہاں پر، عورتیں کھیتوں میں جا کے کام کرتی ہیں، بے پردہ کام کرتی ہیں، مردوں کے نکاح پڑے، لیکن نکاح کرتے ہوئے کان کے اندر آواز، عجیب و غریب صورتحال ہے، اللہ تعالیٰ سمجھ عطا فرمائے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ ایسے جتنے وہ نکاح خواں تھے وہ بھی شدید گناہ گار ہیں اور ان پہ بڑا پکا وبال ہے، تو کوئی ایسا سن رہا ہو تو اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرے، اور اب نیکسٹ ٹائم اس بدعت قبیحہ کو ختم کرے۔ یہ بدعت سیئہ ہے کہ نکاح کے اندر گواہ کو گواہ بننے کا موقع نہ دیا جائے، اس کو ختم کریں اور سنت کے مطابق نکاح کرنے کی کوشش کی جائے۔ بچی سے اجازت لی جاتی ہے، اس کے پاس جو وکیل جاتا ہے وہ کہے گا کہ یا تو قاضی صاحب کا نام لے یا مطلقاً وکالت لے لے کہ کیا آپ اجازت دیتی ہیں کہ آپ کا نکاح فلاں بن فلاں، لڑکے کا نام والد کا نام، ان سے اتنے حق مہر کے عوض میں تمہارا نکاح کر دیا جائے؟ بچی جواب میں کہے میں نے اجازت دی۔ ایک دفعہ کافی ہے لیکن 2 دفعہ کر لیں تو بہتر ہے، اور وہاں پہ بھی 2 گواہ موجود ہونے چاہیے جو بچی کی آواز کو سنیں تاکہ پتہ چلے جی ٹھیک ہے، کیونکہ وہ نکاح کا فارم بھرنا ہوتا ہے اور اس میں گواہوں کے اوپر اس میں گواہوں کا نام لکھا ہوتا ہے، اس میں سائن کرنے ہوتے ہیں۔ اب گواہ تو وہ ہوتا ہے جس نے سنا ہو، جس نے معاملہ دیکھا ہو، سنا تو ہے ہی نہیں، تو کیا گواہوں کے سائن کیوں کروا رہے ہیں آپ اس میں؟ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ یہ بھی غلط ہے، اس کو بھی ٹھیک کرنا چاہیے۔